موجودہ دور میں اگر ہم ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور اس کو اگر دوسرے الفاظ میں بولوں تو ہم اپنے آپ سے بہت دور ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جانور کے اندر دیکھیں تو وہ ہوس نہیں پائی جاتی جو انسان میں ہے۔ جانور کا اگر پیٹ بھرا ہو تو وہ کھانے کو منہ نہیں لگاتا، مگر انسان آنے والے وقت کی فکر میں مبتلا ہو کر بس دوڑتا جاتا ہے، نہ وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی اسے اللہ یاد رہتا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑا کرم ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور یوں ہم مسلمان بن گئے۔ باقی اگر ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو نماز بھی ہم بہت جلدی میں پڑھتے ہیں، وہ بھی وہ پڑھتے ہیں جن کو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ باقی تو زیادہ تر لوگ نماز بھی چھوڑ گئے ہیں، اللہ کی یاد چھوڑ گئے ہیں۔ دنیا نے ہمیں چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے، یوں کہہ لیں کہ جیسے دلدل ہے اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں پر ایک ایسی پٹی بندھی ہے کہ جو ہمیں حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ صبح آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی ہمیں معاش کی فکر ہوتی ہے، اپنے کاروبار زندگی کی فکر ہوتی ہے، مختلف زمانوں میں مختلف فکرات ہوتی ہیں، یعنی بچوں کی فکرات الگ ہوتی ہیں، بڑوں کی الگ ہوتی ہیں۔ المختصر یہ کہ ہم دنیا زدہ، نفس زدہ اور شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے موجودہ دور کے لوگ ہیں۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر سنیں، ایسی صحبت اختیار کریں کہ جہاں سے ہمیں اس دنیا سے ہٹ کر بات ملے۔ دیکھیں نا، جہاں جائیں تو ہر شخص یہی رونا گانا گاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی معاشرے میں خبریں گردش کرتی ہیں۔ ہمارے نیوز چینل اٹھا لیں تو وہاں پر بھی یہی تبصرے ہیں کہ آج کا دن کیا رہا، الیکشن کا کیا ہوا، سیاست کا کیا ہوا، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، رونا ہے، شکوہ ہے، بس شکوہ ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے۔ شکر کی باتیں کرتے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو یہ حال ہمارا اللہ سے دوری کے سبب ہے، ناشکری کے سبب ہے، اور پھر شیطان کا جال تو ہے، پھیلا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ، ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے اس وقت۔ اس بچے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے ایک ایٹم بم سے بھی زیادہ مہلک ہتھیار، جس کا استعمال وہ بے دریغ کر رہا ہے۔ اور امی جان کہتی ہیں کہ مجھے روٹیاں پکانی ہیں، تمہارے باپ کے آنے کا وقت ہے۔
مجھے کھانا گرم کرنا ہے تو میں بچے کو کچھ نہ کچھ تو دوں گی نا. تو امی جان نے اپنا موبائل فون بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. باتیں بہت ہیں بنانے کو، بس اصل مدعا یہ ہے کہ دن بھر کا جائزہ لیں. کوشش کریں دن کا آغاز کسی اور فکر کے ساتھ نہ ہو. فکر مولا کی ہو، نماز کی ادائیگی ہو، کچھ اذکار ہوں. پھر اس کے بعد اپنے تمام دن کے معاملات ادا کریں، وہ بھی عبادت ہو جائیں گے. اللہ سے وابستہ شخص کا سانس لینا بھی عبادت بن جاتا ہے کہ وہ سانس جس کو لینے کی اس میں سقط بھی نہیں ہے، ایک آٹومیٹک فنکشن کے تحت وہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اس کا ہر سانس اور اس کے دل کی دھڑکن بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے، جو اللہ سے جڑ جائے. اور آخری بات، مرشد پاک فرماتے ہیں، مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اللہ بندے سے ملے بغیر نہیں ملتا. بندے کوئی اللہ والا تلاش کریں، کوئی ایسی صحبت تلاش کریں جو اللہ سے ملی ہو، جو کم از کم یاد الہی سے سرشار ہو، جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.